نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب أن ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. حضور مخدوم الملت محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. پاس سجدے بھی تھے روزے بھی حج و زکات بھی. پاس سجدے بھی تھے روزے بھی زکات و حج بھی. حشر میں کام نہ آیا ان کی رحمت کے سوا. حشر میں کام نہ آیا ان کی رحمت کے سوا. دن کو ہوشیار رہو رات کو بیدار. دن کو ہوشیار رہو رات کو بیدار. چین کی نیند ملتی کہاں تربت کے سوا. چین کی نیند ملتی کہاں تربت کے سوا. اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین داماد برکات العالیہ فرماتے ہیں اگر کل جان جانی ہو تو یا رب آج ہی جائے. اگر کل جان جانی ہو تو یا رب آج ہی جائے. سنا ہے خبر میں بے پردہ وہ تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خبر میں بے پردہ وہ تشریف لاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ آج کسی وجہ سے ہمارے قاضی شہر حضرت العلامہ غلام غوث صدیقی صاحب خلیفہ حضور شیخ الاسلام شاید باہر گاؤں گئے ہیں. وہ نہ آ سکے ان کی جگہ میں آج بیٹھا ہوں. یہ رحمت ہے یہ کرم ہے کہ مخدوم پاک کا فیضان لیتے ہوئے آیا تو یہاں پہ کھا دیا. سبحان اللہ. یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کی بات ہے. کاش خدا کرے ہم سب اس کی چوچا مقدسہ میں جا کر تاریخ السلطنت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال ہو. انشاءاللہ دعا بھی کریں انشاءاللہ ہر اشرفی کو میسر ہو. کیوں حضور محدث اعظم فرماتے ہیں موت آئے تو درے پاک نبی پر سید. فرماتے ہیں موت آئے تو درے پاک نبی پر سید. ورنہ تھوڑی سی زمین ہو شہ سمنا کے قریب. ورنہ تھوڑی سی زمین ہو شہ سمنا کے قریب. یہ بتا رہے ہیں وہ کیچوچا مقدسہ جو ہے مدینۃ الاولیاء ہے. وہاں دفن ہونا یہ خوش قسمتی کی بات ہے. تو جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی 30ویں پارے میں سورہ والضحیٰ کی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے میری نعمتوں کو استعمال کرو اور اس کا چرچا کرو. میری نعمتوں کو استعمال کرو اور اس کا خوب چرچا کرو. اس کا مفہوم سیدھا سا معنی یہی ہے. آج ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں ہمیں
جو اسلام ملا، جو دین ملا، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ آج کروڑوں لوگ انسان جن کے پاس سب کچھ ہے، مگر اپنے دماغ کے بنا پر، اپنی دل کے طرف سوچ کی بنا پر، کسی کے کہنے کی بنا پر اور شہوت کے بنا پر کئی لوگ جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے اس خدا وحدہ لا شریک کو مانتے نہیں، کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، مجوسی ہے، مطلب یہ سب آرٹیفیشلی قدرتی طور پر ہو گیا، اس کو کوئی بنانے والا نہیں۔ ایسے بھی لوگ اس دھرتی پر ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لاکھوں اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنا بنا کر اسی کو پوجتے ہیں، اسی کو خدا بنا بیٹھے، کسی کو سورج کا نام بنا دیا، کسی کو چاند کا نام دے دیا، کسی کو بارش کا نام دے دیا، اور پھر اسی کو پوجتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے اسی کو کھا لیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے، رب کا کتنا بڑا اس خدا بندے قدوس کا فضل ہے ہم پر کہ ہمیں بنا کسی تکلیف کے ایمان سے منور و مجلہ فرما دیا، اسلام جیسی عظیم نعمت ہے میں عطا فرما، کیا نعمت نہیں ہے؟ ارے جس نے دل سے تصدیق کی اور زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا، کتنی آسان ہے۔ مگر حضور شیخ الاسلام المسلمین اس بات پر فرماتے ہیں مسلمان ہونا آسان ہے مگر مسلمان بن کے رہنا مشکل ہے، مسلمان بن کے رہنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اللہ کی نعمت ہمیں کسی مشکل سے، کسی جنگ سے، کسی تکلیف میں ہو کر نہیں ملی۔ ہم ریڈی میڈ جو ہے مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، ایک کان میں اذان دے دی، ایک کان میں اقامت دے دی، مسلمان ہو گئے۔ یہ ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے کہ ہم بغیر کسی محنت و مشقت کے ہم ایمان پر مشرف ہو گئے۔ مگر آج سے 1450 سال پہلے جائیے اس تاریخ پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں جب بلند آواز کی اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، کلمہ پڑھو، خدا ایک ہے، میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو سرکار کو ایسی اذیتیں دی، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو 3 سال جو ہے اناج نہیں دیا گیا، آپ 3 سال جنگلوں بیابان میں پتے کھا کر زندگی گزاری۔ آپ نے جو ہجرت کے جو نبوت کے 8 سال ایسے مشکل سے گزارے، جس وقت حضور اس کو یاد کرتے ہیں تو زارو خطا ہوتا ہے۔ ایسی تکلیف سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے جو ہے ایمان پر مشرف ہو کر اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ یہ نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم بیٹھے بٹھائے ہمیں ایمان مل گیا اسلام میں، اور پھر کرم بالائے کرم ایسے ہندوستان میں ہم پرورش پا رہے ہیں جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند الولی عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں لیا، ان کی رعایا بن کر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور ایسے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہمیں تاریخ السلطنت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر جیسا رہبر عطا فرمایا، جن کے سلسلے میں داخل ہوتے مشرفی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ کوئی ہمارا مولی نہیں، ہمیشہ ہم قیمتی ہیں، ہم ہمیشہ قیمتی ہیں۔ کیوں؟ اشرفی ہر دور میں قیمت رہا، ایسا بنا دیا، پھر اس پر ہمیں ایسا پیر عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، جن کی نسبت میں، جن کی دامن میں آنے کے لیے میلے دور لندن اور افریقہ سے انتظار کر رہے ہیں، نہ جانے کب ہمیں موقع ملے، کب ویزا ملے، کب ہم ہندوستان کی اس احمد آباد اور کچوچا شریف کی مقدس سرزمین پہ جا کر حضور شیخ الاسلام کا دیدار کر دے، ان کے ہاتھوں میں بیعت ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہمیں سبحان کوئی روک ٹوک نہیں، جب چاہے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ نعمت عظمیٰ ہے ہمارے لیے بے شک، کہ ہمیں پیر دیا تو با کمال دیا، بے شک، بے شک، ہمیں خواجہ دیا تو با کمال دیا، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا، رسول دیا تو با کمال دیا۔ اس
لیے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرما کر اللہ نے اپنا فضل فرما دیا، تبھی تو ہم چرچا کرنے کے لیے کہرایا ہے۔ تو ہم اللہ کے فضل کو، اللہ کی رحمت کا ہم چرچا کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل بے انتہا، احسان عظیم کہ 61واں عرس بکمالات سے، اللہ کے فضل سے جو ہے ایسا شاندار منایا گیا تھا مقدسہ میں۔ تو تمام مریدین کو حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے اپنا سلام بھیجا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور اللہ وبرکاتہ۔ غازی ملت شہنشاہ خطابت حضور علامہ مولانا شاہ پیر ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے خصوصی دعاؤں میں ہم تمام کو یاد رکھا اس آستانے محدث اعظم ہند۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اتنے کمالات پہ ہم نوازے گئے ہیں تو بس اب یہ ہے کہ ہم ان کا کام کریں، ہم ان کی طرف لو لگا کر، ہمیں ایسا ایک پلیٹ فارم عطا ہوا ہے جس کا نام شیخ الاسلام بھی ہے، جو ہمارے پیر کے نام سے منسوب ہے۔ تو اس شیخ الاسلام ٹرسٹ میں ہم ممبر بن کر، اس کے خادم بن کر، دین کی خدمت کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ ورنہ لوگ اپنے گھروں میں سب مالک ہیں، مگر تلاش کر رہے کہاں خدمت کرے۔ کوئی مساجد میں خدمت کر رہے، کوئی مدرسوں میں خدمت کر رہے، کوئی اور جگہ مخلوق کی خدمت کر رہے، ہر طرف سے ہر جگہ سے خدمت ہو رہی، مگر ہر طرف ہر جگہ خدمت کرنا اور ہے، شیخ الاسلام ٹرسٹ میں خدمت کرنا اور ہے۔ کیوں؟ نسبت شیخ الاسلام سے ہے، نسبت ہمارے پیر سے ہے۔ کیوں؟ جب ہم اس دائرے میں آ جائیں گے، اس خدمت میں آ جائیں گے، تو شیخ الاسلام کا ہاتھ ہمارے سر پر ہمیشہ رہے گا، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت بھی ہو جائے گی، ان کے فیض و کرم کے دائرے میں آ جائیں گے، ہر طرف سے فیض ہی فیض ملتا رہے گا۔ تو جو لوگ اب تک نہیں بنے ہیں ان کے لیے حسین موقع ہے کہ شیخ الاسلام ٹرسٹ میں داخل ہو جائیں اور ہماری طریقت منزل خانقاہ اشرفیہ سے جڑ کر اپنی دنیا اور آخرت سنواریں۔ اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، ہمارا ہی آخرت کا فائدہ ہے۔ اس سے جڑ کر آپ کام کریں گے انشاءاللہ العزیز، ان قریب ہمارے آقا، ہمارے پیر و مرشد، رئیس المحققین، تاجدار اہل سنت، امام ہمام شیخ الاسلام والمسلمین کی دامت برکات العالیہ اور قدسیہ آپ کی خدوم میمانت سے اس شہر بلاری کو پھر سے رحمت و انوار کا آمین۔ تو ہم اس رحمت میں نہانا ہو، پیر کے قریب ہونا ہے، تو صرف دامن سے وابستہ نہیں ہونا بلکہ ان کا کام بھی کرنا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ دین و سنیت کا کام ہے، مخلوق کی خدمت کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ آئیے ہم تمام جڑیں گے اس طریقت منزل سے، اور طریقت منزل سے جڑ کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار کر اس دامن کرم سے وابستہ جب ہے تو ان کی رحمت، ان کی فیض سے مالا مال ہوتے اپنی زندگی گزارے۔ اور وقت کافی ہو چکا ہے کیونکہ 9 سے 10 کا تھا، دور تھا، پھر بھی میں پہنچ گیا، مگر لوگوں کو آنے میں تاخیر ہوئی کیونکہ جو وقت 60 منٹ کا دیا گیا تھا اسی میں سمیٹنا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ پھر باتیں ہوتے رہیں گی، انشاءاللہ کارواں آگے بڑھتا رہے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب کھڑے ہو کر